الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں یہ پیغام دیا ہے: الدنیا ملعونہ، دنیا لعنت کی گئی چیز ہے، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس پر لعنت کی گئی ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ، ما سوائے اس کے جس میں اللہ کا ذکر ہو اور جو اس کے آس پاس کی چیزیں ہیں، او عالما او متعلما، یا انسان عالم بن جائے یا علم سیکھنے والا بن جائے۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے اور بہت عظیم پیغام ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا کی بہت بڑی حیثیت ہے اور دنیا ہمیں بہت بھاتی ہے، دل کو لگتی ہے اور ہماری دلوں میں اس کی بڑی چاہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مردہ بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی ہر چیز پر لعنت کی گئی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم حاصل کر کے بڑا فخر کریں اور جس کو حاصل کر کے ہم بہت غرور کریں اور اس پر بہت اتراتے رہیں۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے۔ ہاں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز قرار دیا ہے اور جس کے آپ علیہ السلام نے جس کو بیان کر دیا کہ وہ چیز بہترین ہے، تو یقیناً ہمیں اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، الا ذکر اللہ، ما سوائے اللہ کے ذکر کے۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بہترین چیز ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز ہے، اللہ کے ذکر میں روزہ ہے، اللہ کے ذکر میں صبح شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں اور دیگر عبادات شامل ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے ذکر ہیں، اللہ کی یاد ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہ بہترین چیز ہے، وما والاہ، جو اس کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ پھر ایک اور آگے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے: او عالما او متعلما، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے: کن عالما او متعلما، تم یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ۔ ایک انسان کو یا تو صاحب علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنا علم نشر کرے، لوگوں کو پھیلائے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے، یا پھر اس کو علم سیکھنے والا بن جانا چاہیے۔ ایک نئے کیفیت پہ ایک انسان کو لازماً ہونا چاہیے، یا تو وہ علم سیکھنے والا بن جائے، علم کو حاصل کرنے والا بن جائے، اس کے لیے محنت کرنے والا بن جائے، یا وہ خود عالم بن کر لوگوں میں علم پھیلانے والا بن جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں اور دونوں ہی صفات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی معتبر اور بڑی ہی محترم ہیں۔ تو معزز سامعین، اس دنیا کی ہر چیز وہ ہمارے لیے یقیناً فائدے کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن اتنے فائدے کا باعث نہیں ہے جتنا فائدے کا باعث ہمارے لیے اللہ کا ذکر ہے اور یہ علم دین ہے۔ خاص طور پر جس کو ہم قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کی تغودوں میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں، بہت مشغول ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کے لیے وقت نہیں ہوتا، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی ہی حسرت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دنیا میں اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔